پھر بھی معطر کریں زبانوں کو صلوات کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الضارب بالسيفين وطعن بالرمحين ضربة ولي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. صلوات. ماشاء اللہ. سدا جیو، سدا آباد رہو. ابتدائے مجلس ہمیشہ دعا کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ جو آج کی شب ہے نا، کسی شاعر نے کہا تھا زباں کو اپنی روحانی غذا اچھی نہیں لگتی، شب عاشور ہونٹوں پر دعا اچھی نہیں. لیکن کیا کریں، گنہگار خطا کار اسی دروازے سے مانگتے ہیں، اسی دروازے کے بھکاری ہیں. یہ کریموں کا دروازہ ہے. زمانہ آپ کی نگاہوں میں ہے، کوئی پروفیشنل بھکاری بھی ہو نا، پیشہ ور بھکاری بھی، وہ سارا محلہ مانگتا رہے گا. خدا نخواستہ کسی گھر میں فوتگی ہو، وہ بھی وہاں سے نہیں مانگتا. لیکن یہ اتنے کریم ہیں آل محمد، ان کے دروازے پہ جس وقت جو بھی آیا اسے عطا کیا ہے. چونکہ یہ آج کی رات ہے، یہ روشنیاں، یہ رونقیں کل یہ نہیں ہوں گی. اس رات کو شب شہیدہ کہا جاتا ہے، اور آنے والی رات اب سب کے دلوں پہ لکھی ہوئی ہے. ماتمی آزادار سادات آنے والی رات کو نہیں بھول سکتے، اسے شام غریبہ کہتے ہیں. پاک سیدہ آپ کے آنسو قبول فرمائے. ان آنسوؤں کا پتہ چلے گا جب انسان قبر میں جائے گا. آج ہی ایک تفصیلی حدیث میری نگاہوں سے گزری. ایک شخص آیا صادق آل محمد علیہ السلام کے پاس، چاہنے والا تھا. امام نے اس سے پوچھا، تو میرے جد مظلوم کی زیارت پہ جاتا ہے؟ کربلا گیا ہے؟ کہتا کہ مولا اس علاقے میں رہتا ہوں نا، دشمن زمانہ ہے، اگر میں جاؤں مجھے پتہ چل جائے مجھے قتل کر دیں گے، میرے ٹکڑے کر دیں گے. یہ لفظ ہے حدیث میں، اس نے کہا کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. امام نے فرمایا اچھا یہ بتا میرے مظلوم دادا کو روتا ہے؟ مولا میں اتنا روتا ہوں نا
میں رو رو کے بے حال ہو جاتا ہوں، اور مولا رونے کے بعد میں کئی دن تک کھانا نہیں کھا سکتا۔ امام نے فرمایا اللہ رحم کرے تیرے آنسوؤں پر، تیری آنکھوں پر، تیرے چہرے پر۔ اس کے آگے امام فرماتا ہے تو جانتا ہے ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ مولا ارشاد فرمائیں، امام فرماتے ہیں ایک آنسو، ایک غم شبیر میں جو بہایا گیا ہے، ایک آنسو، مولا ایک آنسو کی بات کر رہے ہیں، ایک آنسو جو غم شبیر میں بہایا گیا ہے پورے جہنم کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، پورے جہنم جس میں کتنی گنجائش ہے اسے ایک آنسو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ ہم موت کے وقت اس کے پاس ہوں گے، بڑا مشکل وقت، معصوم فرمایا ہم اس کے پاس ہوں گے اور اس کے لیے موت کا ذائقہ ایسا ہو جائے گا کہ پھر قبر سے لے کے محشر کے میدان تک وہ اسی ذائقے میں رہے گا، خوش رہے گا وہ۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں ہم حوض کوثر پہ اس کا انتظار کریں گے۔ پھر معصوم نے اس حدیث میں کوثر کو بتایا کہ کوثر ہے کیا، فرماتے ہیں یہ تسنیم کی نہر سے نکل کے جہاں سے ہو کے آتی ہے نا، وہاں پہ پتھر، ریت، ذرات نہیں ہیں، وہاں پہ زمرد، مروارید، یاقوت، ان سے گزر کے یہ پانی آتا ہے، اتنا شفاف، اتنا ٹھنڈا، اتنا میٹھا، اگر پینے والا کوثر کو ایک مرتبہ پی لے وہ کہے گا بس مجھے اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے ہی نہیں، اور اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی ایک مرتبہ پینے سے۔ یہ ہے ایک آنسو کی قیمت۔ شب عاشور کی مجلس ہے، تمام برادران جنہوں نے جس انداز میں حصہ لیا، دامیں، درمیں، سخنیں، مالک زندگیاں کرے، علی آسم کی، غلمان حیدر، جمشید بھائی، بدا حسین، اسد بھائی، جو ممبر پہ آ کے نوکریاں کرتے رہے، جو لنگر بنانے والے، انتظامیہ، سیکیورٹی والے، ماتمی، عزادار، مالک سب کی زندگیاں دراز کرے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ دے، رزق میں برکت دے۔ چونکہ آج کی رات ہی ہے یہ گفتگو کرنے والی، تو مجھ حقیر سے جتنی خدمت ہو سکی آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اللہ جانے اگلے سال کون ہو، اگر دنیا سے چلے جائیں تو امام زمانہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں یہ گواہی دے دینا کہ ہم نے آل رسول کے امر کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ہماری گفتگو چاند رات سے ہو رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کرتی ہے متقین کا اللہ کی لا ریب کتاب، بے عیب کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اس میں یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والوں کا ذکر ہے، ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دیتے ہیں، آمنو بالغیب، غیب کے ایمان پہ۔ اس سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ ہم نے کوشش کی قرآن کی شان، قرآن کا حسن، قرآن کا جمال، قرآن کی ہیبت، قرآن کی تابش نورانی، قرآن کی علوم جتنے ہم جانتے تھے، اور وارثان قرآن، کیونکہ کائنات کے رسول نے یہ معجزہ ہے، زندہ کتاب ہے، اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اور اگر تم ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو حوض کوثر کے پاس میرے سامنے ایسے آؤ گے۔ تو قرآن آل محمد سے جدا نہیں، آل محمد قرآن سے جدا نہیں۔ اس میں کچھ چیزیں ہیں، مثلا یہی سورہ بسم اللہ کے بعد جب شروع ہوتا ہے الف لام میم، ہر مترجم نے الف لام کے نیچے
ترجمہ کرتے ہوئے الف لام میم ہی لکھا، اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور بھی ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ آگے بھی الف لام را، ہا میم، کاف یا، ہے صاد، یہ یاسین، طٰہٰ، نون، ان کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا۔ اور اکثریت مفسرین کے وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کے کوڈ ورڈز ہیں، قرآن کریم کے یہ کوڈ ورڈز ہیں، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ کوئی تو جانتا ہوگا، جس کے پاک سینے پہ آیا قرآن وہ تو جانتا ہوگا، پھر اس نے جسے سمجھایا پڑھایا وہ تو یقیناً جانتے ہوں گے۔ ان کے مطابق اگر ان سارے مقطعات کو، حروف مقطعات کو جمع کیا جائے تو ایک مختصر سورہ بنتا ہے۔ سورہ توحید سے کچھ بڑا سورہ بن جاتا ہے۔ 6666 آیات ہیں قرآن کی، اور یہ اللہ نے بھیجا، یہ مقطعات اللہ نے بھیجے، دکھائے اور غیب رکھے، اور انہیں غیب رکھا۔ یعنی اللہ کی یہ سنت ہے، بھیجتا ہے، دکھاتا ہے، پھر غیب کر رہتا ہے۔ جیسے قرآن کا یہ حصہ اللہ نے دکھایا اور غیب رکھا، ایسے آل محمد میں آخری کو دکھایا پھر غیب کر دیا۔ اللہ اللہ اسے دکھایا پھر غیب کر لیا، کیونکہ اسی میں حکم دے رہا ہے کہ غیب پہ ایمان لانے والے، اللہ کو دیکھا نہیں ایمان لائے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ایمان لائے، قبر کے اندر سوال و جواب کو دیکھا نہیں ایمان لائے، پل صراط دیکھی نہیں ایمان لائے، وہ میزان دیکھا نہیں، قیامت دیکھی نہیں، حشر دیکھا نہیں، محشر دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں، ابھی کوثر، سلسبیل، تسلیم کا ذکر دیکھے نہیں، تو بتانے والے نے بتایا، اور بتانے والے نے ایسا بتایا گویا دکھایا۔ وہ کون ہے؟ جدوں خواباں دے وچ جاگے مقدر، کون ہے وہ بادشاہ جسے اللہ نے وہاں قرآن کا علم دیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے قرآن دیا، علم دیا قرآن کا، پھر انسان کو خلق کیا۔ وہ کون ہے؟ تو جدوں خواباں دے وچ قاری صاحب 4 نعتیہ اشعار، جدوں خواباں دے وچ جاگے مقدر، مدینے دے محلے ویکھدا واں، جدوں خواباں دے وچ جاگے مقدر، مدینے دے محلے ویکھدا واں، جیڑی چیز بھی سدرا تو اچھی تیرے قدماں دے تھلے ویکھدا، تیرے قدماں دے۔ کون جانے حقیقت میں کیا ہے نعت نبی، کون جانے حقیقت میں کیا ہے؟ ہم تو محلے کی بات کر سکتے ہیں، شہر کی بات کر سکتے ہیں، گلیوں کی بات کر سکتے ہیں، سرکار کے چہرے کو ہم کیا کریں گے؟ سب سے بڑی جو مثال دیتے ہیں چاند جیسا چہرہ، یہ چاند میرے رسول کے چہرے جیسا ہو سکتا ہے جو اسی رسول کے پسینے سے خلق ہوا؟ یہ سورج جن کے تلووں سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے، یہ کیا؟ اور کون جانے حقیقت میں کیا ہے نعت نبی، کون جانے حقیقت میں کیا ہے نعت نبی؟ نبی ہے حمد خدا اور خدا ہے نعت نبی۔ نبی ہے حمد خدا اور خدا ہے نعت نبی۔ چند اور اشعار مجھے نعت کے یاد آ رہے ہیں۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں
تو یہ تیرا ہے کرم. پورے قد سے سرکار پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم. مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا. میں تو کہتا ہوں تو عالم بھی ہے سایہ تیرا. جہاں تک اللہ رب العالمین ہے, جہاں تک اللہ رب العالمین ہے, وہاں تک مصطفیٰ رحمت للعالمین. تو ایک کلام میں نے عرض کرنا ہے, وہ ہے زیادہ لمبا بھی نہ ہو جائے, شب عاشور ہے, کوشش کریں گے مصائب زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں. انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقاتیں باقی رہیں گی. اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ, اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ, تو پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ. اگر حسین نہیں ہے بہشت کا رستہ, تو پھر بنا ہی نہیں کوئی دوسرا رستہ. وہ راستہ کبھی سورج, وہ راستہ جو کبھی سورج نہیں دکھا پایا, وہ راستہ جو کبھی سورج نہیں دکھا پایا, دیا بجھا کے وہ شاہ نے دکھا دیا راستہ. وہ راستہ کبھی سورج نہیں دکھا پایا, دیا بجھا کے وہ شاہ نے دکھا دیا راستہ. وہ جس کا راستہ روکا گیا تھا کربل میں, وہ جس کا راستہ روکا گیا تھا کربل میں, اسی کریم نے کھینچا ہے جا بجا راستہ. اسی کریم نے کھینچا ہے جا بجا راستہ. اور خدا ہو منزل مقصد تو راستہ نو کے سنا, خدا ہو منزل مقصد تو راستہ نو کے سنا, سنا کی نوک ہو منزل تو پھر خدا راستہ. سنا کی نوک ہو منزل تو پھر خدا راستہ. بہت توجہ, آپ یقین جانیے, آپ کی تعریف نہیں, خوشامد نہیں, حقیقت بات یہ ہے کہ اتنا اچھا ہم پڑھتے نہیں ہیں جتنا اچھا آپ سنتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ سچی بات ہے. ہاں, جس شعر کے لیے میں نے یہ 4 مصرے پڑھے, 4 اشعار پڑھے, وہ خیمہ جس میں جگہ انبیاء نہ لے پائے, وہ خیمہ جس میں جگہ انبیاء نہ لے پائے, وہاں علیحدہ سے حر کے لیے بنا راستہ. وہاں علیحدہ سے حر کے لیے بنا راستہ. اور ایک اور کلام آپ کا سنا ہوا ہے, یہ سارے ہر چیز آپ کی سنی ہے جو ہم سناتے ہیں, کیونکہ یہ ذکر پرانا تو ہو نہیں سکتا. اس ذکر کی چاشنی, مٹھاس, اثر وہی ہے جو قرآن کا, چونکہ قرآن کے وارثوں کا ذکر ہے. اور سرکار نے فرمایا, کائنات کے رسول کی حدیث ہے, پان احب الحسین, جس نے حسین سے محبت کی نا, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اچھا, جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے, سید فرت عباس, جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے, جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. نہ یہ پڑھنے والے کے کمال ہے, نہ سننے والے کا کمال ہے. اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے. یہ مسجدیں ہیں جو آباد آج سجدوں سے, یہ مسجدیں جو آباد ہیں آج سجدوں سے, تیرا کرم سہی مولا ثمر حسین کا ہے. تیرا کرم سہی مولا ثمر حسین کا ہے.
تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی عزاداریوں سے خائف تھا، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے۔ وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہاں کبھی رہا کرتے تھے آسماں والے، وہ جس پہ تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے، وہ جس پر تالے پڑے ہیں وہ گھر حسین کا ہے، اور انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا ہے۔ اور بقا، علی بقا شاعر ہے، ماتمی عزادار، اس نے 2 مصرے کہے ہیں، آج میری نظروں سے گزرے، میں نے لکھے، سوچ رہا تھا کہ عزاداروں کو آج کی رات سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے میرے سامنے تابوت حضرت اکبر، ہے میرے سامنے تابوت حضرت اکبر، سوائے موت کے کچھ بھی طلب نہیں مجھ کو۔ علی اکبر کے جنازے پہ آ کے انسان کیا مانگے؟ مجھے وہ کلیم شاہ جی آپ کا جملہ یاد، جب آپ واپس زیارات سے آئے تو سب نے پوچھا کہ وہاں کوئی معجزہ دیکھا اربعین پہ، جواب یہ دیا گیا کہ یہ معجزہ کم ہے کہ ہم وہاں سے زندہ آ گئے ہیں۔ کربلا تمنا موت کی لے کر گئے تھے کرب و بلا، تمنا موت کی لے کر گئے تھے کرب و بلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو۔ راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ عزادارو، پہلے 3-4 جملے میں پنجابی میں کہوں گا، میں نے کوشش کی انہیں اردو میں سناؤں، لیکن جو اثر پنجابی میں ہے نا، آپ سارے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ اس میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اسی طرح ان پہلے ابتدائی جملوں کو بیان کروں۔ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہو، شب عاشور ہے، بہت سونا ہا حسین دا اکبر، جتنا سونا ہا اتنا حسین کو پیارا ہا، جتنا حسین کو پیارا ہا اتنا اوکھا امت لہائے، جتنا اوکھا لتھے اتنا اوکھا زہرا دا لال پہنچے۔ العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ۔ جملے میں چھوڑ رہا تھا آج کی رات کے، شب عاشور وہ رات ہے جس ساری رات علی کی بیٹیاں سوئی نہیں، علی کی اولاد سوئی نہیں۔ مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، آپ کا پرانا خادم ہوں، ہاتھ جوڑ کے آج کی رات، کل کا دن، کل کی رات، کسی شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات تو معصوم نے اور کل کا دن تو مسافہ منع کیا ہے
کہ ہاتھ بھی نہیں ملانا، آستینیں الٹی ہوں، کل کا سارا دن گریبان چاک ہوں، ہر زمانے کے ہر بندے کو پتہ چلے کہ یہ اجڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ ازداری مظلوم کربلا معصومین نے جیسے بتائی ہے، یہ رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، ہم یہ اکٹھے ایسے نہیں ہوتے، یہ عبادت ہے۔ ایک آنسو کی قیمت میں پہلے بتا چکا ہوں، اور ان کو بڑا پیارا ہے یہ ذکر، اللہ کو بڑا عزیز ہے یہ ذکر، کیونکہ بطول کے بیٹے نے جس رنگ میں اللہ کا ذکر کیا نا، اب اللہ چاہتا ہے ہر طرف حسین حسین ہو۔ عزیزارو، یہ احتیاطیں کرنا، پانی پینا کم، پلانا زیادہ۔ عزیزارو، یہ دن رسول خدا پریشان، ہر کوئی پریشان اس دن کو، جنت میں ملائکہ پریشان، ہر کوئی رویا حسین مظلوم کو، زمین روئی، آسمان رویا۔ 10 محرم کو عصر کے بعد جو پتھر بھی اٹھاتے تھے نا، تو نیچے سے ابلتا ہوا خون نکلتا تھا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ عزیزارو، ہر کوئی رویا، اور جو ملائکہ عاشور کو آئے تھے نا، پھر واپس نہیں گئے، روضہ حسین پہ آج تک گریہ کرتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں۔ عزیزارو، شب عاشور مشکل رات، میں نے پہلے عرض کیا، اس رات کو شب شہیدہ کہا جاتا ہے، اور آنے والی رات شام غریباں۔ آج کی رات بہنوں کے پاس بھائی موجود ہیں، ماؤں کے پاس بیٹے ہیں، بیویوں کے پاس شوہر ہیں، بیٹیوں کے پاس باپ ہیں۔ کل کی جو رات ہوگی نا، پھر نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہیں خیمے ہوں گے۔ اگر اس رات کو بطول کے بیٹے نے، پہلے اصحاب کے خیام دور تھے، اس رات کو مولا نے اپنی مصلحت کے تحت اصحاب کو حکم دیا اپنے خیام ہمارے خیام کے قریب لاؤ۔ خیمے قریب لائے گئے۔ حضرت اصحاب حسین، ہمارے کروڑوں سلام ان پر، مولا کے ہر صحابی پر، مولا کے ہر انصار پر ہمارے لاکھوں سلام۔ ہزاروں خیام قریب آئے، صحابہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تاریخ میں جملہ ہے، صحابہ کے قرآن پڑھنے کی آواز صحرا میں ایسے جا رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہیں نا۔ ہزاروں قرآن پڑھ رہے تھے کہ بستر بیماری سے 22.5 سال کا ضعیف اٹھا، باقر کی ماں، جی سردار یہ آواز کس کی ہے؟ سردار آپ کے بابا کے اصحاب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ امام فرماتا مجھے سہارا دینا۔ ایک ہاتھ میں عصا لیا، سہارا لے کے اس مقام پہ پہنچے کیا مظلوم کربلا تشریف فرماتے، بابا جی سجاد، بابا یہ صحابیوں کے خیمے کس نے لگوائے؟ سجاد میں نے۔ کیوں؟ بابا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ان کی آواز ہمارے خیموں میں آ رہی ہے۔ بابا اس کا مطلب ہے اگر میری پھوپھیاں قرآن پڑھ رہی ہوں تو ان کی آواز صحابہ کے خیموں تک نہیں جائے گی۔ بابا یہ خیام دور نہیں ہو سکتے۔ سرکار حسین بادشاہ نے گلے کے ساتھ لگایا اور کہا کہ میرا غیرت اللہ بیٹا، آج کی رات امام میں ہوں، جہاں خیمے ہیں رہنے دے، کل امام تو ہوگا، جہاں چاہے خیمے لگوا لینا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ عزیزارو، اس رات کو مظلوم کربلا نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اصحاب کے ساتھ بڑے خیمے میں خطبہ دیا امام نے، چراغ گل کروائے، چلے جاؤ۔ سب نے تلواریں مولا کے منہ میں پھینکی کہ مولا وہ سب کچھ دکھا کے اب کہتے ہو چلے جائیں؟ مولا ہزار زندگی ملے تجھ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اصحاب سے فارغ ہو کے مظلوم کربلا نے ایک شب کا حصہ خیام میں دیا، مستورات کے پاس بیٹھے، بہنوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، شہزادوں کے پاس۔ اگر حسین جس خیمے میں جاتے ہیں نا، ایک 4 سالہ بطول حسین بادشاہ کے پیچھے پیچھے، آدھی رات ڈھل چکی تھی، زہرا کا لال خیمے میں داخل ہو رہا تھا، محسوس کیا سکینہ میرے ساتھ ہے۔ امام فرماتے ہیں سکینہ تو سوئی نہیں،
بی بی کہتی ہے بابا تیرا سینہ ملے تو سوؤں گا۔ امام فرماتے ہیں سکینہ تو اپنی ماں کے ساتھ سو جا، کہا کہ بابا تیرے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ سکینہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کل سے نا تو اپنی ماں کے ساتھ سونا۔ سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بند کرتی کہ بابا وہاں تو میرا بھائی اصغر سوتا ہے۔ امام فرماتے سکینہ میں نے ترتیب بدل دی ہے، اصغر کل سے میرے پاس ہوگا۔ بابا کہاں؟ یہ اگلا جملہ ہر کوئی نہیں سمجھے گا۔ جنہیں مولا نے بیٹیوں جیسی نعمت دی ہے نا انہیں یہ جملہ زیادہ سمجھ آئے گا۔ بابا آپ کہاں سوئیں گے؟ مولا نے مقتل کی طرف اشارہ کیا، وہاں سکینہ معصومانہ سوال کر کہتی ہے بابا گھر کے ہوتے ہوئے کچھ جنگلوں میں بھی سوتا ہے؟ بابا کوئی جنگلوں میں بھی سوتا ہے؟ الحمد للہ شب تہم ہے، شب تہم ہے قریب رخصت، یہ رات دھیرے سے ڈھل رہی ہے، شباب اکبر بھی لٹ رہا ہے، بھی ہاتھوں کو مل رہی ہے۔ عزیزانو آج تک علماء یہ فیصلہ نہیں کر سکے، میں نے جید مستند علماء سے سنا ہے، آج تک علماء یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کربلا میں حسین کا بڑا نقصان عباس تھا یا اکبر تھا۔ عزیزانو یہ بڑے دو نقصان ہیں۔ ایک عالم ربانی کو زہرا کا لال خواب میں آیا، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے مولا کی زیارت کی، حسین بادشاہ کے جسم اطہر پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ زخم نہ ہو، پورے جسم پہ پورے بدن پہ زخم ہی زخم تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کو پرسہ دیا، کچھ سوال پوچھا، کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد شب جمعہ پھر مولا کی مجھے زیارت ہوئی، لیکن آج مولا کے جسم پہ اتنے زیادہ زخم نہیں تھے، 2 زخم صرف تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حاضر مولا آپ کی جب پہلے زیارت ہوئی اتنے زخم تھے جسم پر، آج صرف 2 ہیں۔ امام فرماتے ہیں جب عزادار روتے ہیں نا، مجالس ہوتی ہیں، ان کے آنسو میری اماں زہرا رومال میں لے کے آتی ہے، میری اماں وہاں سے آنسو لے کے آتی ہے، میرے جسم کے زخموں پہ لگاتی ہے، میرے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو مولا یہ 2 زخم، امام فرماتے ہیں یہ قیامت تک نہیں بھر سکتے۔ مولا یہ کیسے زخم ہے؟ امام فرماتے ہیں ایک اکبر کی جوانی کا، ایک عباس کے بازوؤں کا۔ الحمد للہ بیان نہیں کر سکتے کہ بڑا نقصان کون ہے۔ عباس کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی، علی اکبر کے جانے سے بینائی کمزور ہو گئی۔ عزیزانو سنتے رہتے ہیں آپ کہ منع ہے 250 سال تقریباً ہو گئے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں علی اکبر کی شہادت منع کی گئی ہے، کسی اور نے منع نہیں کی، اسی حسین کی زخمی پہلو والی ماں نے منع فرمایا ہے کہ حرم حسین میں علی اکبر کی شہادت نہ پڑھی جائے۔ تفسیر اس کی یہ ہے، سید مہدی بحر العلوم اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، جتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے خطیب تھے، حرم امام حسین علیہ السلام میں علی اکبر کی شہادت پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے روانی میں بحر العلوم کی زبان سے جملہ نکلا، علی اکبر کے نیزہ لگا۔ جیسے آپ رو رہے ہیں نا، کربلا محلہ تھا، حرم امام حسین علیہ السلام تھا، ہزاروں میں عزادار تھے، بین شروع ہو گئے عزاداروں کے، ماتم شروع ہوا، لوگ رو رہے تھے، عالم رکے، وقفہ تھا، یا خدام دوڑتے ہوئے آئے، کہتے انزل عن المنبر، مہدی ممبر چھوڑ، آگے نہ پڑھنا۔ کہتے میں نے غلط پڑھا، کہتے قبلہ غلط صحیح کا ہمیں نہیں پتا، جب سے تم نے جملہ کہا ہے نا کہ علی اکبر کو نیزہ لگا، وہ دیکھ سامنے قبر حسین سے تازہ خون نکل رہا ہے، تازہ خون باہر آ رہا ہے۔ اگر روتے رہے، گھر تک روتے گئے، گھر گئے، رات کو سوئے، خواب میں دیکھا
ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے، ماتھے پہ موت کی پٹی. بی بی کہتی کہ بیٹا مہدی خبردار آج کے بعد میرے بیٹے حسین کی قبر پر علی اکبر کی شہادت پڑھنا. میں نے کہا کہ بی بی میں نے غلط پڑھا. بی فرماتی ہے پڑھا تو نے ٹھیک ہے، تو بی بی پھر منع کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا منع اس لیے فرمایا تو تو شہادت پڑھ کے آ گیا، اس وقت کے جنت میں زینب کی بائیں ہیں، حسین کی گردن میں، اور رو رو کے ایک ہی جملہ کہتی ہے حسین میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے پالا تھا. اللہ سبحانہ اللہ. اس رات کو پہرے دار تھے علی کی بیٹیوں کے، عباس ہو علی اکبر. ادھرو بہت سے علماء نے لکھا وقت رک گیا. جتنی لمبی بھی تھی رات، جتنی لمبی تھی یہ رات، آخر رات ڈھل گئی. ادھرو عاشور کا دن نکلا، کبھی نہ نکلتا یہ دن، نہ اجڑتی اولاد رسول. ادھر عاشور کا دن نکلا، کیسے فجر کی اذان سے دن شروع ہوا، عصر کے وقت ختم ہو گیا. جملہ بدل دوں، جوانی سے شروع ہوا، ضعیفی پہ ختم ہوا. ادھر آباد خیموں کی اوٹ سے نکلا، برباد خیموں کی اوٹ میں غروب ہو گیا. اللہ نماز فجر ہوئی، جنگ شروع ہوگی کربلا کی. سب سے پہلا تیر خدا لعنت کرے عمر بن سعد پر، اس نے پہلا تیر خیام حسینی کی طرف پھینکا. اس سے ابتدا ہوئی. اگر ایک ایک کر کے اصحاب جاتے رہے، انصار جاتے رہے. تقریباً دوپہر ہونے والی تھی، 10-11 کا وقت تھا آپ کے وقت کے حساب سے. خیموں کی اوٹ کے پیچھے بطول کا لال کرسی پہ بیٹھا، پاک نالین پاؤں سے نکالی ہوئی ہے. دائیں انگوٹھے سے، پاؤں کے انگوٹھے سے زہرا کا لال زمین پہ لکیریں لگا رہا تھا اور سوچ رہے تھے موت کا بازار گرم ہے، شہادتیں شروع ہو چکی ہیں، اگر اب کس کو بھیجوں، کس کو بھیجوں. حسین سوچ رہے تھے. یہ 18 سال کا کڑیل جوان علی اکبر سامنے آ گیا. بابا پریشان کیوں ہوتا ہے جس کا اکبر جیسا بیٹا ہو؟ بابا سب سے پہلے مجھے بھیجنا، میں جانے کے لیے تیار ہوں. بابا مجھے موت کی اجازت دے، میں میدان میں جاتا ہوں. بطول کے بیٹے نے لکھا کہا کہ اکبر تو بھی سچ کہتا ہے، اکبر تو بھی سچ کہتا ہے. تو ہوتا حسین، میں ہوتا اکبر، تو ہوتا میری جگہ، میں ہوتا تیری جگہ. میں تجھ سے مانگتا موت کی اجازت، میں تیرے جگر کا اندازہ کرتا. امام فرماتے اکبر جانا تو تجھے ہے، لیکن اکبر اس ماں سے اجازت لے جس نے 18 سال تجھے بیٹا نہیں کہا. علی کی بیٹی کے احترام میں بابا اماں سے اجازت میں رات کی لے چکا. علی اکبر وہ کیسے؟ شہزادہ فرماتا ہے بابا رات کو چچا عباس اور میں پہرے میں تھے، ہم پہرا دے رہے تھے خیموں کا. ایک مقام پہ ہم دونوں اکٹھے ہوئے، میں نے چچا کا سلام کیا. چچا نے کہا کہ علی اکبر تھوڑی دیر رک. میں رکا، چچا ایک خیمہ میں گئے. علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا چچا ایک کرسی اٹھا کے لائے، مجھے حکم دیا اکبر کرسی پہ بیٹھ. میں نے کہا چچا آپ تشریف فرما ہو، مجھے حکم دیا بیٹھ. میں نے کہا آپ میرے چچا بھی ہیں، استاد بھی ہیں، آپ کے سامنے کیسے بیٹھوں، آپ کے سامنے کیسے بیٹھوں؟ مجھے چچا نے حکم دیا. علی اکبر میں کہتا ہوں بیٹھ. علی اکبر کہتے ہیں بابا میں کرسی پہ بیٹھ گیا، تڑپ گیا زہرا کا لال. لوگ کہتے ہیں اکبر تو کرسی پہ بیٹھ گیا تو میرا عباس بابا تیری امامت کی قسم زمین پہ بیٹھ گیا. اور مجھے کہتے ہیں اکبر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا، تو جیسی شکل پھر دنیا میں آنی نہیں. تو محمد بن کے کرسی پہ بیٹھا رہے، میں علی بن کے تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں گا. چچا نے میرے چہرے پہ بوسے دیے. چچا نے مجھے حکم دیا
اس ماں کے خیمے میں جا کے ترستی ہے 18 سالوں سے، علی اکبر مجھے ماں کہے، وہ تجھے بیٹا کہے۔ بابا میں چچا کا حکم مان کے ماں کے خیمے میں گیا ہوں، ماں مصلی پہ تھی، دعا کر رہی تھی، یہ نہیں کہ میرا اکبر بچ جائے، توکل ہے کربلا کی ماں کی، میرا اکبر بچ جائے۔ بی بی یہی کہتی تھی، بالغ میں تیرا اس وقت سجدے شکر کروں گی جب میں سنوں گی میرا اکبر حسین پہ قربان ہو گیا۔ اگر اس شہزادہ خیمے میں داخل ہوئے، ماں کا سلام کیا، اگر ایک ہاتھ ماں کے قدموں پہ، ایک جیسے بیٹے لاڈ سے ماں کے چہرے کے ساتھ چہرہ لگاتے ہیں نا، ماں کا سلام بھی کیا اور رو کے کہتے ہیں کہ اماں تیرا بیٹا تجھ سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ بی بی کہتی علی اکبر وہ بھی پردیس میں، مدینے مانگتا، میں عطا کرتی، زمانہ دیکھتا، لیکن علی اکبر میں علی کی بہو ہوں، دل کھول کے مانگنا، مجھے یہ بتا موت سے زیادہ کیا مانگے گا؟ علی اکبر موت سے زیادہ کیا مانگے گا؟ میں ہاجرہ نہیں، اور علی اکبر موت کی اجازت پر مجھے پتہ تو مانگنے آیا ہے، لیکن میرا لال مجھے اتنا بتا دے، کل اگر تیری بہن صغرا کا خط آئے اسے لکھنا کیا ہے؟ بابا میں ماں سے اجازت لے کے آیا ہوں۔ اچھا اکبر اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لے جس نے 18 سال نازوں سے پالا ہے۔ میں بہت قریب آ کے آداروں، جس نے 18 سال نازوں سے پالا، نقاب بھی پہناتی رہی، پالتی رہی۔ سارے ہاشمی علی اکبر کو برکت سمجھتے تھے، جس نے محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہوتی نا، اس شہزادے کو دیکھتے۔ جب میدان کربلا میں بطول کی بیٹے نے بھیجا تھا، یہی جملہ کہا تھا، مالک اب میں تیری بارگاہ میں وہ قربانی بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب کی صورت بھی ہے، سیرت میں بالکل ہم شکل ہے، صورت میں بھی سیرت میں بھی، جو دیکھنے میں بھی محمد مصطفیٰ لگتا ہے، جو چلتا بھی مصطفیٰ جیسا ہے، جو بولتا بھی مصطفیٰ جیسا ہے۔ عزادارو پھوپھی کے خیمہ میں آئے، آ کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد شہزادہ کہتا ہے پھوپھی مجھے موت کی اجازت۔ بی بی نے دیکھا علی اکبر دشمنوں میں، لاکھوں کے مقابلے میں تجھے بھیج دوں، میں تیرے لباس پہ مٹی پسند نہیں کرتی، میں تمہیں تلواروں کے سامنے بھیجوں۔ پھوپھی کا مزاج شناس بیٹا پھوپھی کی گود پہ لیٹا اور وہ کہتا ہے کہ پھوپھی امو مجھے یہ بتا کہ میں تمہیں کتنا پیارا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں؟ عالیہ فخر سے کہتی ہے تو مجھ عالیہ کا بیٹا ہے۔ اکبر رو کے کہتا ہے کہ پھوپھی مجھے یہ بتا وہ جو غریب سامنے ٹیلے پہ بیٹھا ہے وہ کس کا بیٹا ہے؟ وہ زہرا کا بیٹا ہے۔ علی اکبر کہتی ہے بی بی پھر اپنا بیٹا زہرا کے بیٹے پہ قربان نہیں کرو گی؟ بی بی کہتی ہے جا علی اکبر تو جیسے 1000 اکبر میرے حسین پہ قربان۔ عزادارو اجازت ملی پھوپھی سے، مولا خیمے میں تشریف لائے، علی اکبر کو تیار کیا، نانا محمد مصطفیٰ والی دستار باندھی، 64 مزدوروں نے حلقہ بنایا۔ اگر وہ مولا علی اکبر کو تیار کر رہے تھے، دستار باندھتے باندھتے، آپ بچپن سے مصائب سن رہے ہیں ہزاروں، شب عاشور ہے، شہزادے کا پرسہ ہے، مولا نے آخری پلو آخری لڑ لمبا رکھا تھا، 64 مزدور پاس کھڑی تھی، مولا نے اس کو عرب کا رواج تھا گول باندھتے تھے، زہرا کے لال اکبر کو امامہ آج ایسے نہیں باندھا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 64 مزدورات کے پتھروں کو ماتم کیا، کوئی کہتی ہے برباد مدینہ، کوئی کہتی ہے واہ علیہ واہ محمدہ۔ عزادارو مولا باہر تشریف لائے، علی اکبر نے ودا شروع کیا، 17 ودا، 35 ودا، 37 ودا اس شہزادے کے لکھے ہیں تاریخ میں۔ جب بھی گھوڑے پہ سوار ہوتے جانے لگتے کوئی مزدور بازو چومتی، علی اکبر مجھے بازو چومنے دے،
پھپھیوں نے ماتھا چوما، رخسار چومے، علی اکبر کی اترتی ہوئی داڑھی چومی، اگر عالیہ نے اکبر کا سینہ چوما، اگر کوئی بی بی کہتی ہے علی اکبر ہاتھ بڑھانا، ہمیں ہاتھ چومنے دے، رو رو کے کہتی ہے محمد مصطفیٰ کی انگلیاں ایسی تھی، مصطفیٰ کے ہاتھ ایسے تھے۔ اکبر اجازت لیتے پھر گھوڑے پہ سوار ہوتے، آخری مرتبہ سوار ہوا حسین بادشاہ کا بیٹا، سوار ہوئے جانے لگے، 4 سالہ بی بی آگے آئی، علی اکبر مجھے آخری بار چہرہ چومنے دے، سکینہ دشمن بابا کو بلا رہے ہیں، مجھے اجازت دو، جانے دو۔ سکینہ کہا کہ اکبر زین سے نہ اتر، رکابوں سے پاؤں باہر نکالنا۔ علی اکبر نے پاؤں نکالا، سکینہ نے بوسے دیے، اپنی طرف کا بوسہ دے کر دے اجڑی صغرا کے حصے کا بوسہ۔ اگر آخری سلام کر کے حسین کا بیٹا خیام سے باہر نکلا، ابھی چند قدم چلے تھے، گھوڑا علی اکبر کا چلا تھا، جب فضا کی آواز اکبر، جی دادی۔ اکبر ایک دفعہ واپس آ، دادی دشمن بابا کو بلا رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے، وقت نہیں۔ جب فضا رو کہ اکبر اچھا تیرے پاس وقت نہیں نا، میں خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں، تو گھوڑے کے زین سے جھک کے ایک منظر دیکھ لے پھر چلا جا۔ اگر جب فضا نے کنات کا پردہ اٹھایا، علی اکبر زین سے جھکے، علی اکبر نے منظر عجیب دیکھا۔ منظر یہ تھا سید سجاد ایک مرتبہ زمین پہ گر کے پھر کھڑے ہو رہے تھے۔ علی اکبر مجھے کربلا کا قیدی، شام کا اسیر سمجھ گئے، زین سے اترے، خیمے میں آئے، دونوں بھائی ایسے ملے، سید سجاد بھی گر گئے، علی اکبر بھی گر گئے، امام نے دست امامت رکھا۔ سجاد کا اکبر آسان منزل اپنے لیے، مشکل سفر میرے لیے، اجازت لی، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ بطول کا بیٹا ہے، علی اکبر کا گھوڑا ہے، اگر علی اکبر کا گھوڑا چل رہا ہے، زہرا کا لال چل رہا ہے، پھر کہتے اکبر مجھے چہرہ چومنے دے، پھر چلتے ہیں، پھر روک لیتے ہیں، پھر شہزادہ چلتا ہے، پھر مظلوم روکتا ہے، 7 مرتبہ روکا، بابا مجھے اجازت، اکبر اب نہیں آتا، علی اکبر اب نہیں بلاتا، علی اکبر جا۔ علی اکبر کا گھوڑا چلا، زہرا کا لال چلا، علی اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، زہرا کا لال تیز ہوا، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، زہرا کا لال اور تیز ہوا، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، سامنے سے کالے برقعے والی بی بی آئی، علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھ، قرآن زمین پہ گر گیا، میرا حسین گر گیا۔ بابا اجازت، علی اکبر جا، اب نہ پیچھے آؤں گا نہ بلاؤں گا۔ ایک ٹیلے پہ زہرا کا لال، میں قریب آ گیا ندارو، ٹیلے پہ زہرا کا لال، میدان میں علی اکبر، دروازے پہ جناب فضا، مسلح پہ بیویاں، شہزادہ جنگ کر رہا تھا، جنگ کرتے رہے، تفصیل جنگ کی نہیں پڑھ سکتا، اگر کرتے رہے، ایک لعین نے جس کا نام حسین ابن نمیر براؤن ہے، اس نے چھپ کے اجر رسالت دیا۔ اگر کربلا کے میدان میں 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے گھوڑے سے زمین پہ آتے ہوئے اپنے راہوار سے بات کی ہے۔ ایک سرکار عباس نے آواز دی تھی، کہا کہ اشل مجھے فوجوں میں اتنی دور لے جانا، اتنی دور لے جا کہ بطول کا بیٹا مجھے گرتے ہوئے نہ دیکھے۔ اور دوسرا شہزادہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے سے عقاب سے کہا تھا، عقاب مجھے خیموں کے اتنا قریب اتارنا کہ میرے بابا کو آنے میں دیر نہ لگے۔ علی اکبر کے سینے میں ایک پھول آیا، علی اکبر نے بابا کا آخری سلام کیا۔ زہرا کا لال تیرے خیمہ سے اٹھا۔ اب 3 روایتیں ہیں کہ بطول کا بیٹا کیسے گیا۔ ایک روایت ہے کہ بطول کا بیٹا مرتکز پہ سوار ہو کے گیا۔ کیسے؟ مرتکز پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، مرتکز تھا اس طرف،
بطول کا بیٹا گیا اس طرح، خیمے کی اور سے عالیہ نے دیکھا، حسین کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ جب سے اکبر نے آواز دی ہے میری بینائی کمزور ہو گئی۔ عالیہ نے مرتیز کو قریب کیا، سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں سے سوار ہوتے ہیں، بائیں گر جاتے ہیں، بائیں سے سوار ہوتے ہیں، دائیں گر جاتے ہیں۔ ادارو جیسے کسی معذور کو رستہ دکھایا جاتا ہے۔ دوسری روایت فارسی کی کتاب ہے مقتل کی، انہوں نے لکھا ہے حسین اکبر کے لاشے پہ ایسے گیا تھا جب کوئی رات کے اندھیرے میں قبرستان میں چلے کیسے چلتا ہے وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تیسری روایت ہے پدر بر لاش پسر، زانو بزانو، بازو بازو، طاقت ختم نہیں ہوئی تھی، اگر لاکھوں مارنے والے تھے، اکیلا زہرا کا لال تھا۔ 120 مرتبہ بطول کا بیٹا زمین پہ گرا، پھر اٹھا، جا رہے تھے، ہر کسی سے پوچھتے تھے اکبر کہاں ہے، میرا اکبر کہاں ہے؟ جس سے پوچھتے تھے نا وہ ہنستا تھا، وہ مسکراتا تھا، وہ ہنستا تھا۔ ایک جانب سے ایک آواز آئی، ہائے جوان، ہائے جوان، ہائے جوان، روتے ہوئے کو پسند ہوتے ہیں۔ بطول کا بیٹا اس طرف چلا، کیا دیکھے ایک فقیر ہے، خالی جام ہاتھوں میں ہے، سر پہ مارتا ہے ہائے جوان، ہائے جوان، رو رہا تھا۔ حسین بادشاہ پوچھتے فقیر تو نے میں کوئی جوان مرایا؟ کہتا نہیں امیر، میرا نہیں تھا۔ کہا کہ تیرا کچھ نہیں لگتا تھا، میں بھی ایک کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرے ساتھ نشانیاں ملا۔ فقیر کہتا ہے عقاب کا سوار تھا۔ حسین کہتے ہیں میں نے خود سوار کیا، گلابی دستار باندھی ہوئی تھی۔ بطول کا بیٹا کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بدھائی تھی، خوبصورت بڑا تھا، چہرے پہ نقاب تھی، خوبصورت بڑا تھا۔ امام پوچھتے چہرے پر نقاب تھی، پھر تو کیسے کہتا ہے خوبصورت بڑا تھا، حسین بڑا تھا؟ تاکہ مسافر اگر تو دیکھ لیتا نا بالکل مدینے والا محمد تھا۔ امام کہتے ہیں فقیر تو نے کیسے دیکھا؟ تاکہ جنگ کرتا جا رہا تھا، میری نظر پڑی اس کے پاؤں پہ، میں نے نورانی پاؤں دیکھے، میں نے کہا جس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں انتظار میں تھا کہ پھر یہ میرے پاس سے گزرے، میں اس سے سوال کروں، مجھے چہرہ دکھا۔ مسافر امیر، فقیر کہتا ہے مسافر 20,000 کا لشکر فرات سے ٹھنڈا پانی پی کر اس جوان پہ حملہ کے لیے تیار ہو رہا تھا، یہ پاس سے گزر رہا تھا، میں قریب پہنچا، آخری بار جو فقیر نے کہی مسافر، میں نے اس کی منت کی، مجھے چہرہ دکھا، اس نے نقاب ہٹائی، میں جی بھر کے دیکھتا رہا، اتنا خوبصورت تھا، بالکل مصطفیٰ تھا۔ کہتے مسافر میرے قریب آنا، حسین کو قریب بلایا۔ فقیر کہتے مسافر یہ بات بلند آواز میں کہنے والی نہیں ہے، یہ جو اگلی بات ہے نا یہ بلند آواز میں کہنے والی نہیں ہے۔ امام پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے جب حملے سے فارغ ہوتا تھا نا اس ٹیلے پہ چڑھتا تھا، اللہ جانے سغرا کون ہے، مدینہ کی طرف رخ کرتا تھا، کہتا تھا سغرا میرا انتظار۔ اللہ اکبر۔ آخری دو چار جملے لگاڑو، شب عاشور ہے، شب عاشور کا پرسوں ہے، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ اگر حسین کہتے ہیں میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، حسین چلے، فقیر ساتھ ساتھ، فقیر ساتھ ساتھ، حسین چلے۔ جب لاشے پہ پہنچے نا علی اکبر کا سر اٹھایا، میں بچا رہا تھا روایت کو، جب زہرا کا لال پہنچا مجھے معاف کر دینا 200 شامی تھا، ہاتھوں میں کسی چیز کے جام تھے، وہ داج رہے تھے، علی اکبر پڑا تھا۔ بطول کا بیٹا پہنچا، علی اکبر کو اٹھایا، سر زانو پہ رکھا،
اور ہر شہید کے چہرے کی گرد زہرا کا لال صاف کرتا تھا۔ علی اکبر کی آنکھ کھلی، کہتے ہیں بابا تیرے چہرے پہ دھول کیسی اور تیرے چہرے پہ گرد کیسی؟ علی اکبر تو ایک مرتبہ گرا، میں کئی مرتبہ گرا، اگر اس وقت فقیر بطول کے میرے قدموں میں گرا۔ کہتا مسافر یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کی قربانی ہے، جب اللہ کی راہ میں چلا جائے پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ فقیر چل پڑا، کہتا مسافر تو بتا نہ بتا، یہ تیرا بیٹا ہے، یہ تیرا بیٹا ہے۔ امام کہتے کیسے؟ کہتا جب تو مجھے وہاں ملا ہے نا، تیری داڑھی سے آتی